بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی کثرت سے پیا کریں، یہ دماغی قوت میں اضافہ کرتا ہے اور غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ سوتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہوں تو یہ دماغ کی کمزوری کی علامت ہے۔ رات کے وقت زیادہ سوچنے سے آپ کی نیند بے حد متاثر ہوگی۔ نہانے سے قبل آپ کو پیشاب آ جائے تو یہ معدہ اور مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔ مسلسل پریشان رہنے سے آپ کی جلد پر جھریاں پڑ جائیں گی۔ رب کریم نے ان چیزوں میں بڑی شفا رکھی ہے۔ قرآن پاک میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، آب زمزم میں شفا ہے، خوش رہنے میں شفا ہے، صلح رحمی میں شفا ہے، سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے اور سفر کرنے میں شفا ہے۔ روزانہ چائے پینے کی عادت سے آپ کو موٹاپا جلدی گھیر لے گا۔ کسی بھی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن اور یقین رکھو، مسلسل محنت کرو اور محنت کو حاسدین سے مخفی رکھو۔ سبز چیزوں کو غور سے دیکھا کریں، آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے نہ صرف یہ کہ موٹاپا آتا ہے بلکہ نظام بھی خراب ہو جاتا ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہو جائے تو کھانا پیٹ بھر کر مت کھائیں، سستی دور ہو جائے گی۔ لوبیا کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ بکری کے دودھ کے اندر سونف ملا کر پی لو، بخار فوری اتر جائے گا۔ جس کا پیٹ زیادہ باہر نکل آئے تو جان لو وہ جلدی دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بھوک کی کمی کا مسئلہ ہو تو اونٹنی کا دودھ پی لیا کرو۔ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ وہاں ہم جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنے لگے اور ایسا محسوس ہوا کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب میں اپنے اہل خانہ اور بچوں کے پاس آیا تو ہنسنے اور دل لگی کرنے لگا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ ابھی ہم کیا تذکرہ کر رہے تھے۔ چنانچہ میں گھر سے نکل آیا، راستے میں صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی تو میں کہنے لگا کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں، اور ساری بات بتائی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی کیفیت ذکر کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حنظلہ اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہنے لگو گے تو اسی کیفیت میں تم میرے پاس ہو تو تمہارے بستروں اور راستوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگے۔ حنظلہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ دہی میں ادرک اور عرق گلاب ملا کر چہرے پر لگاؤ، سالوں پرانی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ سٹریس کو کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ، آپ ہمیشہ جوان نظر آنے لگو گے۔ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہاضمہ متاثر ہوتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ جو بندہ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتا ہے وہ دل اور شوگر کا مریض کبھی نہیں ہوتا۔ جو بندہ معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور زیادہ موٹاپا نہ چڑھے وہ اپنے رات کا کھانا کم کر دے۔ گرم پانی پینا معدے کی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے غسل مت کرو ورنہ کمزوری ہو جائے گی۔ 3 چیزیں استعمال کرو، معدے کی گرمی کا جڑ سے صفایا ہو جائے گا: دہی، دودھ اور سفید چاول۔ دہی جلد کی خشکی کو ختم کر دیتا ہے۔ دہی سر کے بالوں میں لگانے سے بال چمک جاتے ہیں اور خشکی بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ اگر دل کی بیماری کی پرابلم ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو سبز چائے کا کپ بنا کر پی لیا کریں۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ثابوت دانے کی کھیر بنا کر کھائیں۔ گلاب کی خوشبو سونگھ لینے سے پرانا زکام بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکنے سے گردے میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے اور مثانہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ جو انسان بکری کا دودھ استعمال کرتا ہے اس کا چہرہ جوانوں جیسا دکھائی دیتا ہے۔ اگر منہ پر چھالے پڑ جائیں تو دودھ سے کلی کرو، چھالے ختم ہو جائیں گے۔
دوائی کھانے کے فوری بعد 1 منٹ لیٹ جاؤ، دوا جلدی اثر کرے گی۔ بد ہضمی سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کرو۔ سمندری نمک کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ کھلے کھلے اور خوبصورت لباس پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شہد وہ واحد خوراک ہے جس کی کبھی میعاد ختم نہیں ہوتی؟ قدیم مصر کے مقبروں میں ہزاروں سال پرانا شہد ملا ہے جو آج بھی قابل استعمال ہے۔ سفید چاول کھانے کے شوقین لوگوں کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جویں اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ ٹھنڈا پانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو کمزور کر دیتا ہے، دل کی اصلی رگ کو بھی بند کر دیتا ہے جو ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کا سبب بنتا ہے۔ عمش رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئی اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا، شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے اس سے دریافت کیا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائیں۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا، مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی، جو کہ آٹے کا استعمال وزن کم کرنے اور شوگر کنٹرول کرنے میں معاون ہے۔ یہ آٹا ناشتے میں استعمال کریں، کولیسٹرول کم ہوگا۔ جو شخص روزانہ دن میں کسی بھی وقت ایک بار سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی نسل کو فاقوں، تنگ دستی اور غربت سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنے کی دال کھانے سے بخار قریب نہیں آتا۔ جس انسان کو کھانا اچھی طرح ہضم نہ ہوتا ہو، گیس تنگ کرتی ہو اور اسی طرح کے دوسرے امراض نے زندگی کا سکھ چین جینا ہو، اس شخص کو چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے 1 گلاس پانی پینے کی عادت بنا لیں اور کھانے کے فوراً بعد پانی ہرگز نہ پیے۔ نماز میں سستی کے شکار افراد صرف 40 دن پابندی سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ نماز پڑھنے سے استقامت ہوگی۔ پینے کے لیے نیم گرم پانی استعمال کر لیا کرو، دل کے والو کبھی بند نہیں ہوں گے۔ املی آلو بخارے کا پانی پی لیا کرو، بدن کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے کے کیل مہاں سے بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ روٹی سے قبل پانی پیتے ہیں، ایسے لوگ لمبی اور صحت مند زندگی پاتے ہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اگر برتن دھوئے بغیر زیادہ دیر رکھ دیے جائیں تو ان پر خطرناک قسم کے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد عورت کی پیٹ لٹک جاتی ہے تو بند گوبھی کھانا شروع کر دیں اور لیموں کا استعمال زیادہ کریں۔ کچھ لوگ جب آپ کو خرید نہیں سکتے تو آپ کو توڑ دیتے ہیں۔ کچی سبزیاں اور پھل جتنا ہو سکے کھایا کریں، اس سے جسمانی تھکاوٹ اور سستی دور ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہو ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر گوشت کھانے کے بعد بد ہضمی ہو جائے تو پودینے کی چائے بنا کر پی لیں، انشاءاللہ بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ اللہ کریم رزق کی طرح اچھے اخلاق کی بھی تقسیم فرماتا ہے۔ رزق سب کو ملتا ہے لیکن اچھے اخلاق صرف اپنے پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ سفید چنے بھی شوگر کو کم کرنے میں معاون ہیں۔ یرقان کے مریض 1 گلاس پانی میں
2 لیموں کا عرق نچوڑ کر سوتے وقت پی لیں۔ لیموں یرکان کی مرض میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ 6-7 روز میں واضح فرق محسوس ہونے لگے گا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تو وہ بہتر ہے، اور جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے نصف اجر ہے، اور جو شخص لیٹ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے نصف اجر ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھاؤ گے تو الٹیاں آ جائیں گی۔ کچھ بھی کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا عمر۔ عصمت سرما میں چھوٹی مکھی کا شہد ملا لیں، دن میں اور 8 مرتبہ آنکھوں میں سلائی سے لگائیں۔ تیار شدہ دوا کو فریج میں رکھیں۔ انشاءاللہ 3 ماہ استعمال کے بعد اینک اتر جائے گی۔ بھوک نہ لگنے یا بھوک کم ہو جانے کی بیماری ہو تو تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پی لیں۔ بھوک نہ لگنے کی بیماری دور ہو جائے گی۔ سفید بالوں کے لیے پیاز کا رس 2 کھانے کے چمچ اور دہی آدھا کپ مکس کر کے اچھی طرح بالوں پر لگا لیں اور 2 گھنٹے کے بعد نیم گرم پانی سے بال دھو لیں۔ آلو ابال کر کھانے سے سکن کی رنگت نکھر جاتی ہے اور دبلا پن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لکوریاں اور ٹانگوں میں درد ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 7 بادام کھائیں۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ رات کے اول حصے میں وتر پڑھ لے، اور جسے رات کے آخری حصے میں جاگنے کی امید ہو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جانے والی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر کانوں میں پھیرنے سے کانوں کی سماعت تیز ہو جاتی ہے۔ معدے میں سوزش کا مسئلہ ہو اور یا باجپن کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے اور حمل بھی جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ شدید کھانسی کی صورت میں انار کی چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے فوری آرام ملتا ہے۔ کھیرا اپنے کھانے میں شامل کر لیں، اس سے سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ چہرے پر بہت زیادہ دانے نکل آئیں تو ٹوتھ پیسٹ میں ٹماٹر کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں، چہرہ دانوں سے صاف ہو جائے گا۔ جن عورتوں کا بچہ پیدا ہونے والا ہو وہ گوشت زیادہ مت کھائیں، کیونکہ اس سے جگر میں سوزش کا مسئلہ بنتا ہے۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 8 گلاس پانی پینے سے سکن کی جملہ امراض ختم ہو جاتا ہے۔ جسمانی طور پر کمزور انسان 5 عدد کھجور صبح شام کھائیں، کمزوری دور ہو جائے گی۔ سردی کے موسم میں بعض افراد کے چہرے پر نشان پڑ جاتے ہیں، اس کے لیے 1 چمچ زیتون کا تیل اور 1 چمچ چائے کا شہد ملا کر ماسک کے طور پر استعمال کریں اور چند منٹ بعد چہرہ دھو لیں۔ نشان ختم ہو جائیں گے۔ بار بار اور قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی صورت میں 1 مٹھی بھنے ہوئے چنے روزانہ کھائیں۔ قد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو صبح اٹھنے کے بعد 20 منٹ دوڑ لگائیں۔ رات کو سوتے وقت 1 چمچ زیتون کا تیل پینے سے شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی اور پیٹ کی چربی رفتہ رفتہ پگھل جائے گی۔ موجودہ نسل میں بانجھ پن کی بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کی اصل وجوہات ٹینشن، نیند کی کمی اور بے سکونی ہیں۔ بانجھ پن دور کرنے میں اخروٹ معاون ہو سکتا ہے۔ جوڑوں میں درد رہتا ہو یا جسم میں سستی ہو تو جتنا ہو سکے پانی بکثرت پئیں۔ جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا۔ صرف 3 دن میں آپ کو مثبت نتائج مل جائیں گے۔ پیشاب کرنے میں جلن ہوتی ہے تو لسی میں نمک ڈال کر پئیں، اس کے علاوہ مالٹا اور لیموں کا رس پانی میں ملا کر پئیں۔ شہد اور دہی چہرے پر ماسک کی طرح لگاؤ، جھریوں میں کمی آ جاتی ہے۔ گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ یہ سرگرمی
جیسے گراؤنڈنگ کے نام سے جانا جاتا ہے کے متعدد صحت کے فوائد ہیں۔ گھاس پر ننگے پاؤں چلنا جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بنانے کا ایک سادہ لیکن طاقتور طریقہ ہے۔ چاہے آپ تناؤ سے نجات چاہتے ہو، بہتر نیند چاہتے ہو یا اپنے مدافعتی نظام کو بڑھانے کا قدرتی طریقہ تلاش کر رہے ہو، گراؤنڈنگ ان سب کے لیے نہایت مفید ہے۔ پیٹ کی تمام بیماریوں میں دہی بہت مفید چیز ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ پیسی ہوئی ہلدی میں پانی شامل کر کے غیر ضروری بالوں پر لگاؤ، جب خشک ہو جائے تو رگڑ کر اتار لو، غیر ضروری بال غائب ہو جائیں گے۔